Welcome to IIPs. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا کتابیہ. بس لیکن من اوتیہ جو شخص دیا جائے گا کتابہ اپنی کتاب. کون سی کتاب؟ جو فرشتوں نے لکھی ہے. آج ہر بندے پر فرشتے موجود ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو حساب ہوگا تو اس حساب کے موقع پر یہ فرشتوں کا نوشتہ بھی کھولا جائے گا، یہ کتابیں بھی کھولی جائیں گی. جو نیکیاں اور گناہ وہ سارے کھولے جائیں گے، بندے کو دکھائے جائیں گے تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے اور کسی نیکی یا گناہ کا انکار نہ کر سکیں. تو جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، بے یمین ہی یمین دایاں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو بہت ہی خوش ہوگا اور خوش ہونا چاہیے. تو وہ فرد خوشی سے اور خوشی کے جوش میں کہے گا فیقول، پس وہ کہے گا. کس سے کہے گا؟ جو اس کو نظر آ جائے، اپنے اہل و عیال ہیں، اپنے قرابت دار ہیں، یا اپنی جماعت کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، جو نظر آ گیا کہے گا ہاؤم، لے لو، پکڑ لو، اقرأوا پڑھ لو، کتابیہ میری کتاب، میرا اعمال نامہ. ہاؤم جمع کا صیغہ ہے، بمعنی خذو، پکڑ لو. ہا صرف ہو، ہا یہ واحد کا صیغہ ہے بمعنی خذ، اور ہاؤما ہو یہ تثنیہ کا صیغہ بمعنی خذا، اور ہاؤم ہو تو جمع کا صیغہ بمعنی خذو. تو ہاؤم یہ جمع کا صیغہ ہے، فیقول وہ کہے گا ہاؤم اے خذو، لے لو، پکڑ لو، اقرأوا اور پڑھ لو، کتابیہ میری کتاب، میرا اعمال نامہ. یہ کتابیہ منصوب ہے، مفعول ہے اقرأوا سے یا خذو سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خذو کا مفعول ہے، کچھ کہتے ہیں اقرأوا کا، اور دونوں بن جاتے ہیں. اور جن کا یہ خیال ہے کہ اقرأوا کا مفعول ہے تو وہ قرب کو لیتے ہیں کہ کتابیہ زیادہ قریب ہے اقرأوا سے. تو اصل میں کتاب ہی ہے، متکلم یا متکلم کے ساتھ. کتاب مضاف اور یا مضاف الیہ، کتابی. یہ جو ہا اس پر داخل ہے یہ ہائے سخت کہلاتی ہے، ہائے سخت. تو ہائے سخت جو ہے وقف میں نہیں پڑھی جائے گی. جب آپ ہائے سخت جو ہے جب اس کو آگے ملائیں گے تو نہیں پڑھی جائے گی، اور جب وقف کریں گے تو پڑھی جائے گی. تو کتابیہ وقف اور پڑھی جا رہی، تو اصل میں کتاب ہی ہے. تو وہ کہے گا خوشی سے کہے گا ہاؤم. یہ ہائے سخت جو ہے یہ کئی الفاظ کے ساتھ ہے. کتابیہ، آگے حسابیہ، انی ملاق حسابیہ، آگے سلطانیہ، یہ سب ہائے سخت ہیں جو وقفاً ثابت ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، پڑھی جائیں گی، لیکن وصلاً معذوف ہو جاتی ہیں. اصل میں یہ سب کتابی، حسابی، سلطانی، یہ ضمیر متکلم جن کی طرف یہ سارے اسم مضاف ہیں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ظننت یقین میں تھا، یقین رکھتا تھا، انی بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں، ملنے والا ہوں اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تو مجھے اس بات کا یقین تھا، تو اس کی میں تیاری کرتا رہا. تو ظننت بمعنی یقین ہے، بمعنی یقین، انی ملاق حسابیہ کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و سنت میں خبر دی
حساب و کتاب کی، مجھے اس پر یقین تھا اور میں اس کی تیاری میں لگا رہا، اور آج میں کامیاب قرار پایا ہوں۔ ظننتوں کا معنی گمان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ گمان ہے مواخذے کا، کہ میں ڈرتا تھا اور مجھے گمان تھا کہ میں جب حساب کتاب میں ملوں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی، مگر اللہ نے مجھ پر اپنا فضل کر دیا، احسان اور انعام کر دیا، اور مجھے عذاب سے بچا لیا، پکڑ سے بچا لیا، اور آج مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا اور کامیاب قرار دے دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، وہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، فی عیشت، ایک ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ جو بڑی پسندیدہ ہوگی، راضیہ بمعنی مرضیہ، پسندیدہ زندگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو وہ شخص فی عیشت، ایک ایسی زندگی میں رہے گا، راضیہ جو بڑی پسندیدہ ہوگی، ہر لحاظ سے، کھانا پینا پہننا، محلات، کوٹھیاں، نہریں، حوریں، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور بڑی اس کی زندگی پسندیدہ ہوگی۔ دنیا میں نعمتیں میسر ہیں، مگر وہ پسندیدہ زندگی نہیں ہے۔ ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی برائی جو ہے وہ منسلک ہے، اور کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس میں آپ آنکھیں بند کر کے اسے پسندیدہ قرار دے سکیں۔ اگر دنیا میں آپ کے باغات بھی ہوں گے تو کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ باغات میں جناب سانپوں نے ڈس لیا، بچھوؤں نے کاٹ لیا، تو کوئی نعمت ایسی نہیں جو ان تکالیف سے خالی ہو۔ تو صرف آخرت کی جو زندگی اور آخرت کی نعمتیں ہیں وہ انتہائی پسندیدہ ہوں گی، کھانے ایک سے ایک اور مشروبات ایک سے ایک، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، شراب اور پانی کی نہریں، اور باغات اور محلات، جناب ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، گارا مسک کا، جتنے کینکر ہوں گے وہ سارے کے سارے جواہرات اور موتیوں کے ہوں گے، ہیروں کے ہوں گے۔ یہ ایک پسندیدہ زندگی جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فی جنت عالیہ، اور وہ جنت میں ہوگا، عالیہ جو بہت بلند، مرتفع، بہت بلند۔ بہت بلند ہونے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ وہ جنت بہت اوپر ہوگی، ساتویں آسمان پر، تو کتنی بلندی پر ہے، اور ایک معنی اس کے محلات بہت بلند ہوں گے، اس کی بلڈنگیں، کوٹھیاں، عمارتیں بہت ہی بلند ہوں گی۔ تو فی جنت عالیہ، ایک ایسی جنت میں رہے گا جو بہت ہی بلند ہوگی، قطوفہا دانیہ، لیکن بلند ہونے کا معنی یہ نہ لیا جائے کہ جو درختوں کے پھل ہیں وہ بھی دور ہوں گے، نہیں، قطوفہا، اس کے پھل، دانیہ، قریب ہوں گے۔ ایک انسان کھڑا، بیٹھا، لیٹا، جس حال میں چاہے پھل اس کے قریب ہوں گے، جس پھل کے کھانے کا اس کا ارادہ ہو وہ شاخیں اس کے قریب آ جائیں گی۔ اب وہ کھڑا ہو کر توڑ کر کھانا چاہے، تخت پر بیٹھا بیٹھا توڑ کے کھانا چاہے، یا تخت پہ لیٹا لیٹا توڑ کر کھانا چاہے، وہ پھل اس کے سامنے خود ہی پہنچ جائیں گے، اور کوئی تاخیر اور دیر نہ ہوگی۔ ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ مثلا تمہارا جی چاہ رہا ہے انگور کھانے کا، انگور کی بیل سامنے آ جائے گی۔ ارادہ بدل جائے، انار کھانے کا جی چاہے تو انگور انار بن جائے گا، توڑ کر منہ میں ڈالا، اور جی چاہے کہ کیلا کھاؤں، وہ کیلا بن جائے گا۔ جو چاہو گے وہ ہوگا۔
تو قطوفھا دانیہ کا معنی پھل اس کے قریب ہوں گے. قریب سے مراد یہ کہ ان کو توڑنا آسان ہے، اور قریب سے مراد یہ کہ ان کا ذائقہ اور ان کا جو بھی آپ کی چاہت ہوگی وہ آپ کی انتہائی قریب ہوگی. جو چاہو گے، جو تمنا کرو گے، جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوتی جائے گی. تو جنت کے پھل باعتبار مقام کے بھی قریب ہوں گے اور باعتبار خواہش کے بھی قریب ہوں گے. کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئن، بڑی ایک لذت اور مزے کے ساتھ. ہنیئن کا معنی ایسا کھانا جو بہت ہی عمدہ، بہت ہی لذیذ اور زود ہضم اور کھانے پینے میں آسان، کوئی مشکل نہیں. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بڑی لذت، ذائقے اور مزے کے ساتھ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے گزارا، جو تم نے کیا، فی الایام الخالیہ، گزرے دنوں میں. فی الایام الخالیہ، جو دن گزر چکے، ان دنوں جو آپ نے عمل کیے، ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی انقطاع نہیں، کوئی توقف نہیں. جو خواہش، جو چاہت ہوگی سب تم کو حاصل ہوگا. فی الایام الخالیہ، یعنی گزرے دنوں میں. اسلفتم کا معنی جو تم پیچھے گزار چکے، جو کر چکے، جو عمل اختیار کر چکے تم. فی الایام الخالیہ، گزرے دنوں میں، تو ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ خوب کھاؤ اور پیو. امام وکیع رحمہ اللہ، وکیع بن جراح، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام شافعی کے استاد تھے. انہوں نے الایام الخالیہ کا معنی ایام رمضان، ایام صوم کیا، کہ جو تم نے گزرے دنوں میں کیا اس کے بدلے آج خوب کھاؤ اور پیو. اور وہ گزرے دن سے مراد روزوں کے دن، رمضان کے دن، کہ ان دنوں تمہیں فاقہ کرنا پڑا، پیاسا رہنا پڑا. تو اس دن کے فاقے اور اس دن کے پیاس کے بدلے آج تم خوب کھاؤ اور پیو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی انقطاع نہیں. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور ان کو کامیابیاں جو ہیں وہ عطا فرمائے گا، اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بندوں کو بخشنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اور ان کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ فرمانے والا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کامیاب ہوں، لیکن جو بندے اس کے اصول توڑ دیں تو اس کی سزا ان کو یقیناً ملے گی. مگر رب کائنات کسی نہ کسی طریقے سے بندے کی کامیابی کا راستہ نکالے گا، اور کوئی نہ کوئی صورت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے. مثال کے طور پہ بندوں کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، مگر رب کائنات ان نیکیوں کے وزن کے موقع پر نیکیوں کو بھاری کر دے اور گناہوں کو ہلکا کر دے. جیسے وہ شخص جس کے پاس 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے قیامت کے دن، اور نیکی کوئی بھی نہیں ہوگی، اور وہ مایوس ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلا ان لک عندی حسنہ، میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، میں نے سنبھال رکھی ہوئی ہے. اس کو نکال کر تولتے ہیں تیرے گناہوں کے ساتھ، تو ایک پرچی ہوگی، وہ اس کو تولا جائے گا گناہوں کے 99 دفاتر کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ثقلت البطاقہ، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی. بطاشت السجلات، اور رجسٹر اور دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ ایک صورت بنا لی کہ وہ اس پرچی میں کیا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اتنا پسند کر لیا کہ اس نے ایک ہی نیکی کو 99 گناہوں کے دفاتر کے مقابلے میں بھاری کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا عقیدہ ایسا پسند آ گیا،
اس کی توحید کی قوت ایسی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی کامیابی کی صورت بنائی کہ وزن اعمال میں اس نیکی کو اتنا بھاری کر دیا کہ گناہوں کے 99 دفاتر کے پرخچے اڑ گئے، اتنا بھاری کر دیا۔ یقیناً جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے اعمال انجام دیں جو اللہ کو پسند آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی کامیابی کی صورت نکالے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اللہ کیا صورت بنائے گا اس کے لیے؟ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے بڑے گناہ اٹھا دو اور صرف چھوٹے گناہ پیش کرو۔ چنانچہ وہ آ جائے گا اور اس کا حساب و کتاب شروع، اور صرف اس کے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے، بڑے گناہ پیش نہیں ہو رہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جب چھوٹے گناہ سنے گا تو وہ کانپ رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ چل رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کا کھاتہ کھلے گا تو کیا بنے گا میرا؟ اللہ اکبر۔ اور جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اب وہ بندہ اس میں اچانک جرت آ جائے گی اور وہ کہے گا کہ یا اللہ کچھ میرے اور گناہ بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بسا اوقات بیان کر کے ہنسا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو بہت کم کھلکھلا کے ہنستے تھے، اس حدیث کو بیان کر کے آپ کھلکھلا کے ہنسا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کامیابی کی صورت بنا لی۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کا حساب اپنے بالکل قریب بلا کر لے گا، اپنا ایک پہلو اس پر رکھ کے اس کو تمام میدان محشر والے سے چھپا دے گا اور سرگوشیوں میں حساب لے گا۔ آہستہ آہستہ کوئی نہیں جان رہا کہ رب تعالیٰ اور اس کے بندے کے مابین کیا باتیں ہو رہی ہیں، سرگوشیوں میں۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سترتها علیک فی الدنیا وغفرتها لک اليوم، کہ میں نے دنیا میں بھی ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی پردہ ڈالے ہوئے ہوں، اس لیے سرگوشیوں میں حساب لے رہا ہوں، کوئی نہیں سن پا رہا، اور آج میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ پر اگر دنیا میں پردہ ڈال دے تو اس گناہ پر قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ جب وہ گناہ میں پکڑا گیا اللہ نے تب رسوا نہیں کیا تو بعد میں کیسے کرے گا؟ یہ بہت سی صورتیں اللہ تعالیٰ بنائے گا اپنے بعض بندوں کی بخشش کے لیے اور بعض بندوں کی کامیابی کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح کے منہج کو اختیار کریں، ایسے اعمال ہوں جو ہمارے اور ہمارے رب کے مابین ہوں، جس میں کسی کی ریاکاری شامل نہ ہو، کسی کا دکھاوا شامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اگر پسند آ گیا تو پھر وہ ایک ہی عمل بندے کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی کامیابی کی تدبیریں فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی صورت نکال لے گا اس بندے کو کامیاب قرار دینے کے لیے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور لیکن وہ لوگ جنہیں دیا جائے گا کتابہ ان کی کتاب بشمالہ بائیں ہاتھ میں۔ ایک مقام پر من وراء ظہرہ کے الفاظ ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، سورہ انشقاق، کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دیا گیا پشت پیچھے سے۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے، ایک معنی اس کے بائیں ہاتھ کو گھما کر پیچھے کیا جائے گا تو اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا اس تکلیف اور اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ کہ اس کی پشت کی طرف سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پھرا کر گھما کر پیچھے لے جایا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے
ان کے جرم کو نمایاں کرنے کے لیے ان کا بایاں ہاتھ ہی پیچھے لگا دے گا، اصل جگہ سے اکھیڑ کر ان کا بایاں ہاتھ ہی پیچھے لگا دے گا، واللہ عالم۔ تو پھر یہ دونوں آیتوں کا جمع ممکن ہے، جہاں بایاں ہاتھ کا ذکر ہے سورہ انشقاق میں پیچھے کا ذکر ہے، پشت پیچھے، تو بنا ہاتھ پشت پیچھے ہوگا، یا گھما کر دیا جائے گا اور یا پشت پیچھے لگا ہی دیا جائے گا اس بندے کی تذلیل کے لیے۔ تو فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور لیکن جو شخص دیا گیا اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ، بشمالہ بائیں ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا، پس وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش میں، لم اوت کتابیہ، نہ دیا جاتا اپنا اعمال نامہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، تاکہ یہ جو ناکامی کا منہ دیکھ رہا ہوں نہ دیکھنا پڑتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور کاش نہ جانتا میں کہ حساب کیا ہے، حساب کیا ہے، کیونکہ اس حساب کے نتیجے میں ہر چیز میرے خلاف جا رہی، ہر چیز، اور میرا ٹھکانہ واضح ہو چکا جہنم کی آگ۔ تو کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا ہوتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش، یہ ہا کی ضمیر موت کی طرف، کاش وہ موت جو مجھے آئی تھی، کانت القاضیہ، وہی فیصلہ کن ہو جاتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، کاش میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا اس حساب و کتاب کے لیے، بلکہ جو موت مجھے دنیا میں آ گئی وہی فیصلہ کن صادر ہوتی اور دوبارہ موت نہ، دوبارہ زندگی نہ ملتی حساب و کتاب کے لیے۔ امام قتادہ علماء تابعین سے فرماتے ہیں کہ تمنا الموت، موت کی تمنا کرے گا، یہ تمنی الموت، موت کی تمنا کرے گا وہ۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ عِنْدَهُ أَكْرَهُ مِنَ الْمَوْتِ، حالانکہ جب دنیا کی زندگی تھی تو اس کے نزدیک سب سے جو مکروہ ناپسندیدہ چیز تھی وہ موت، اور آج موت کی تمنا کرے گا۔ دنیا میں موت کی تمنا نہیں کرتا تھا بلکہ موت سے بھاگتا تھا، آج موت کی تمنا کیوں کرے گا؟ کیونکہ جس خوف کی بنا پر موت کی تمنا کر رہا ہے وہ موت سے زیادہ سخت ہوگی۔ دنیا میں موت کی تمنا نہیں کرتا تھا بلکہ اس کو زندگی سے پیار تھا، اور آج موت کی تمنا کر رہے اس لیے کہ اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو آگے معاملات ہیں وہ موت سے زیادہ سنگین ہیں اور زیادہ ہیبت ناک ہیں۔ تو دنیا میں یہ تمنا نہیں تھی، آج یہ تمنا موجود ہے، اس لیے کہ وہ جان چکا کہ اب جو زندگی آگے شروع ہوگی بڑی تکلیف میں اور بڑے ایک عذاب علیم میں، بہت ہی خطرناک اور ہیبت ناک ہوگی۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہ کہے گا کہ نہیں کفایت کی مجھ سے میرے مال نے، کہاں گیا میرا مال؟ وہ مال بھی کافی نہیں ہوا اور کفایت نہیں کر سکا۔ ما اغنی عنی مالیہ، یہ ما نافیہ، نفی کا ترجمہ، ما اغنا نہیں کفایت کیا، نہیں کافی ہوا، عنی مجھ سے، یا نہیں کام آیا مجھے، مالیہ میرا مال، یا یہ ما استفہامیہ بنا لو، ما اغنا عنی مالیہ کہ میرا مال آج کس کام آیا، اتنے خزانے ڈھیروں میرے پاس موجود تھے اور وہ مال کس کام آیا، کسی کام نہ آ سکا، اور میں اس عذاب میں جھونکا جا رہا ہوں۔ ہلاک عنی سلطانیہ، مجھ سے ہلاک ہو گئی سلطانیہ، میری حکومت، بادشاہت، سلطنت، یا پھر حجت۔ آج میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ جو نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس پر کوئی حجت پیش کر کے نکل سکوں، اپنے آپ کو اس خطورت سے نکال سکوں، اس بھیانک معاملے سے اپنے آپ کو نکال سکوں، کوئی حجت نہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
من نزع يده من الطاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له، کہ جو شخص اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا، اطاعت سے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ حجت اور برہان اس بندے کے پاس ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے لیے کامیابی کی حجت اس کے پاس موجود ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ یہ اطاعت در حقیقت حجت ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے ہاتھ کو کھینچے گا اطاعت سے، وہ قیامت کے دن حجت سے بالکل خالی ہوگا، اس کے پاس کامیابی یا بخشش کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور اس محظور سے نکلنے کے لیے، اس خطورت سے نکلنے کے لیے، اس انتہائی ہیبت ناک زندگی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، تو کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے میری حکومت، بادشاہت اور سلطنت، یا میری حجت ہلاک ہو گئی۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کرے گا جبکہ ان باتوں کا فائدہ کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ، پکڑ لو اسے، فغلوہ، اور اس کو طوق پہناؤ۔ طوق اس طرح پہنانا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جاؤ اس کے گلے تک، اور پھر گردن میں طوق ڈال دو۔ بڑی یہ خطرناک ایک حیت اور کیفیت ہے۔ فغلوہ، اس کو طوق پہناؤ اس طرح کہ ہاتھوں کو گلے پر باندھ کر گردن پر طوق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو پھینک دو، جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اور پھر ایک بڑے سنگل میں یا زنجیر میں، ذرعها، جس کی جو ایک لمبائی چوڑائی یا پیمائش ہے، 70 ذراعا، 70 ہاتھ کی ہوگی، 70 ہاتھ کے اس کے کنڈے ہوں گے، تو اس سنگل میں اس کو جکڑ دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسے سنگل میں، ذرعها 70 ذراعا، جس کا طول 70 ہاتھ کا، یہ 70 گز کا ہوگا، فاسلکوہ، اس میں داخل کر دو اسے، پرو دو اسے، اس سنگل میں پرو دو اسے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ سنگل اس کے پخانے کی جگہ سے داخل کیا جائے گا اور اس کے منہ سے نکالا جائے گا، اور اس طرح جکڑ کر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب علیم سے پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں داخل فرمائے، اصحاب الشمال سے ہمیں بچا کر رکھے۔ بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔